اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اٹھا رکھا ہے، بغیر عمد ترونہا، بغیر ایسے ستونوں کے جو تم دیکھ سکتے ہو۔ یہ جو کشش ثقل ہے، اس کے اوپر سارا جو کائنات کا نظام ہے یہ معلق ہے، اور کچھ اس طرف سے، ایک طرف سے سیارے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، کچھ دوسری طرف سے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ تو کچھ ستون ایسے ہوتے ہیں جو نیچے سے سہارا دے کر گرنے سے روکتے ہیں، کچھ ہیں جو سٹرنگز کی صورت میں رسیوں کی طرف سے چاروں طرف سے تان لیتے ہیں، اور پھر وہ معلق ہو جاتی ہے چیز، وہ گر نہیں سکتی۔ تو یہ جو بغیر نظر، بے نظر آنے والے ستون جو میں نے ترجمہ کیا ہے، یہ بین ہی خدا تعالیٰ کی تخلیق کے مطابق ہے، اس لیے اس پر کوئی اعتراض پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ خیال کہ کوئی کشش کے ستون نہیں ہیں جن پر یہ کھڑے ہیں، ویسے ہی کھڑا ہے، یہ ہے ہی غلط۔ قرآن کریم نے جو سائنٹیفک پیشگوئیاں کی ہیں اور حقائق بیان کیے ہیں، یہ بھی اس کا ایک عجیب اعجاز ہے۔ ایسے لفظوں میں کیے ہیں کہ اس زمانے کے آدمی کو ہوش ہی نہیں آئی کہ کیا بات کیا گیا قرآن کریم، اور اس کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر گئے، ورنہ وہاں فتنے پیدا ہو جاتے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کہاں ہے وہ ستون، اپنی طرف سے بات بنا لی ہے۔ اسی طرح جیسا کہ ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ اب کتنی صاف بات ہے، اس کا آپ گرامر کے لحاظ سے بھی کوئی اور ترجمہ کر ہی نہیں سکتے۔ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ کوئی چیز بھی ایک دوسرے سے دور رہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ کشش ثقل اسے کھینچ کر ملا دے گی۔ یہ سارا نظام جو ہے کائنات کا، یہ سارا سمٹ جائے گا اگر اتنی پرفیکٹ فورسز نہ ہوں جو ایک دوسرے کے مقابل پر کام کرتے ہوئے ان کو پھیلاتی چلی جائیں۔ اور جو ستون ہیں وہ دو طرح سے کام کرنے والے ہیں، ایک ہے حرکت کی طاقت اور وہ دھکیلنے والی طاقت ہے، ایک ہے ثقل کی طاقت جو کھینچنے والی طاقت ہے۔ اور جب ان دونوں کے درمیان پرفیکٹ بیلنس ہو جائے تو چیز کھڑی ہو جاتی ہے، بیچ میں گھومے گی تو پہلوؤں پہ گھومے گی، جس ایک مرکز سے نہ دور ہٹے گی نہ قریب آئے گی۔ جیسے رسی پر آپ روڑا باندھ کے گھمائیں اس کو، تو رسی تو آپ کو دکھائی دے دیتی ہے، مگر اگر یہ ایک ایسی طاقت کے ذریعے گھمائے جائیں کہ گھوم رہے ہوں اور بیچ میں کچھ دکھائی نہ دے، تو یہ وہ مضمون ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ ہر چیز اپنی دوری طاقت کی وجہ سے اور کشش ثقل کی وجہ سے دو رسیوں میں باندھی گئی ہے، اور ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، نہ دوری طاقت کو دیکھ سکتے ہیں نہ ثقل کی کشش کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر عرش پر قرار پکڑا مراد ہے کہ عرش کو سنوارنے کی طرف متوجہ ہوا، یا عرش اس کا اپنے قادرانہ قوتوں پر وہ براجمان ہوا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور شمس اور قمر کو پھر اس نے اس دوسرے دور میں مسخر کیا ہے۔ یہ جو کازمولوجسٹ ہیں جو دنیا کے نظام شمسی اور کائنات کے اوپر غور کرنے والے ہیں، وہ یہی صورت بتاتے ہیں کہ آسمانوں کی جو بلندیاں ہیں اور ان کی رفتیں یہ پہلے قائم ہو چکی ہیں، اور تخلیق شمس و قمر کا دور بعد میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر زمین بھی اسی طرح وجود میں آتی ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، اب آپ دیکھ لیں، ہر چیز ایک معین طے شدہ وقت کے حساب سے حرکت میں ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ساکن ہے۔ اور اگر یہاں زمین کا نام لے دیا جاتا تو پھر اعتراض شروع ہو جانے تھے۔ اس لیے کلن میں نظام شمسی کی جب بات ہو رہی ہے، کائنات کی بات ہو رہی ہے، آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی بھی قرہ سماوی یا ارضی مستثنا نہیں رہتا۔
اور ہر چیز ایک اجل مسمہ کی طرف حرکت کر رہی ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی لطف کلام ہے۔ اجل مسمہ کوئی سمت نہیں ہے، اجل مسمہ تو معین وقت ہے۔ اس میں یہ بھی بیان ہو گیا کہ ہر شخص ہر چیز کی ایک عمر ہے، اور اس کی حرکت کے ساتھ ساتھ جب وہ طبی عمر کو پہنچے گی تو وہاں وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر اس سے پہلے جو جہالت کا زمانہ تھا وہ تو الگ رہا، سائنسدان بھی بمشکل اب آ کر اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کی ہو ہی نہیں سکتی، اس نے لازماً ختم ہونا ہے۔ پروٹونز کے متعلق وہ آخر پر ضد کر بیٹھے تھے کہ پروٹون کی عمر تو اب ہمیشہ کی ہے، پروٹون کو کوئی چیز ڈسٹروائے نہیں کر سکتی۔ اب اس کی عمر کے متعلق بڑے بڑے تجربے ہو رہے ہیں، ارب ہا ارب ڈالر خرچ ہو کر ٹنلز بنائی جا رہی ہیں جن پر یہ تجربے ہو رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں یقین ہو جائے کہ پروٹون بھی ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، اور کچھ شواہد مل چکے ہیں، اور ڈاکٹر سلام نے بھی اپنے فارمولے کے ذریعے پروٹون کی ایک عمر طے کی ہوئی ہے اپنے حساب کی روح سے، اور اسی کی جانچ کے لیے، اس فارمولے کی صداقت کے لیے اٹلی میں بھی کام ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی کام ہو رہا ہے، بعض دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہا ہوگا، مگر زیادہ تر ان دو ملکوں میں ہوا ہے۔ ایک بات قطعی لازماً ہے کہ دوام نہیں ہے کسی چیز کو، اس کی اجل مسمہ ضرور ہے، اور اجل مسمہ حساب سے طے کرتے ہیں پھر وہ میتھمیٹکس سے۔ اگر ایک 10 کا ہندسہ 33 مرتبہ اپنے ساتھ ضرب کھا جائے تو کیا بنے گا؟ 33 صفر ایک طرف لکھے جائیں، وہ جتنے سال بنیں گے اتنی عمر ہوگی پروٹون کی۔ تو اجل مسمہ کی طرف حرکت کر رہے ہیں میں، جہاں ان کی دوری اور پھر اسپائرل حرکتیں، اور ہر وقت ایک حرکت کی حالت میں پایا جانا، یہ اس میں بیان ہو گیا، ساتھ ان کی عمر کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ یہ جو حرکتیں ہیں یہ موت کی طرف حرکتیں ہیں، اور ہر حرکت دراصل موت کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ اگر حرکت روک دیں تو وہی موت ہے، پھر موت سے تو مفر ہی کوئی نہیں، جہاں رکے وہیں مر گئے، اور جب تک چل رہے ہو موت ہی کی طرف جا رہے ہو۔ یدبر الامر، وہ قوانین قدرت کو، الامر سے مراد یہاں قوانین قدرت ہے، ان کو منضبط کرتا ہے اور ان کو بڑی تدبیر کے ساتھ چلاتا ہے۔ یفصل الآیات، اور اپنے نشانات کو خوب کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی لقاء پر یقین کر لو۔ تو یہ جو موت کے پیغام جتنے گزرے ہیں، حرکت ہے مگر بالآخر ضرور وہاں پہنچ جانا ہے جہاں تم پھر نہیں رہو گے، یہ لقاء کا مضمون ہے جو اس سے یاد آتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم عدل بدل کر نشانات بتا رہے ہیں تاکہ تم یقین کر لو، یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں ہوا، ایک معین اجل ہے، اور اس کے بعد موت سے مراد یہ ہے کہ اس حالت سے تم نکل جاؤ گے، اور پھر آگے خدا کو دیکھو گے اور اس کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ الذی یریکم البرق، وہی ہے جو تمہیں آسمانی بجلی دکھاتا ہے، خوفا و طمعا، جب تم خوف کی حالت میں ہوتے ہو اور طمع کی حالت میں ہوتے ہو، دونوں صورتوں میں تم پر بجلیاں چمکتی ہیں، خوف پیدا کرتی ہوئی بھی اور طمع پیدا کرتی ہوئی۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ یہاں بجلی کے بعد بھاری بادل کیوں فرمایا ہے؟ کیوں جی؟ کچھ کسی کے دماغ میں بات نکل رہی ہے کچھ تھوڑی۔
یہ جو بجلیاں چمکتی ہیں بھاری بادلوں میں چمکتی ہیں، جو بوجھل ہوئے ہوتے ہیں، برسنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بجلیاں کڑک کر ان کے وہ بخارات کو اکٹھا کر کے قطروں میں بدل دیتی ہیں اور پھر وہ برس پڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ تمہیں خوف اور طمع کے ساتھ حالت میں ایسے بادل دکھاتا ہے، ایسی بجلیاں دکھاتا ہے جو بھاری بادلوں میں چلتی ہیں۔ اگر یہ پھوکے بادل ہوں تو جتنی دیر مرضی رہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ان میں، نہ بجلی چمکتی ہے نہ پانی برستا ہے۔ اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ہفتہ ہفتہ 10 دن یہاں بادل رہتے ہیں، مگر کہتے ہیں ڈرائی دن ہوگا۔ امام صاحب روزانہ صبح مجھے بتاتے ہیں کہ آج کیا ہوگا، اوپر بادل آئے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل خشک دن ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بات پوری نہیں ہوتی ان کی مگر ہو سکتی ہے، یعنی بادلوں کا ضروری نہیں کہ برس جائیں۔ اس لیے فرماتا ہے صحابت سے قال، بوجھل بادل اٹھاتا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور رات جو ہے وہ خدا کی حمد کے گیت گاتی ہے، تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، تسبیح کرتی ہے حمد کے ساتھ۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی رات کا جو نظام ہے وہ ہر نقص سے پاک ہے اور حمد سے بھرا ہوا ہے، اور والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتوں کے لیے فرمایا اس کے روب سے، خیفت سے مراد ہے خدا کا خوف، ان معنوں میں تاری نہیں کہ فرشتوں پہ بجلی گر جائے گی، خیفت کا مطلب ہے مروب ہو کر، اس کے ایسے روب سے وہ مروب ہو جاتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں کہ جو ان کے اوپر چھا جاتا ہے کہ بہت عظیم وجود ہے جس سے یہ باتیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ رات کا برائی سے پاک ہونا اور حمد سے بھرا ہوا ہونا، یہ اگر نہ ہو تو یسبح الرعد بحمدہ، وہ خدا کی کو برائی سے پاک کیسے بیان کرتی ہیں اور اس کی حمد کے گیت کیسے گاتی ہیں؟ تو زبان حال مراد ہے کہ بجلی کڑکتی ہے تو زبان حال سے تمہیں یہ بتا رہی ہے کہ جس قادر و توانا نے یہ نظام جاری فرمایا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، صرف جلانے کی خاطر نہیں ہے بلکہ اعلیٰ مقاصد کے لیے ہے، اور اس کو دیکھ کر از خود تسبیح اور تحمید کے مضامین دل سے اٹھتے ہیں۔ والملائکتوں میں اسی ان دونوں چیزوں کا، اس یسبح بحمدہ کا فاعل فرشتوں کو بھی بنا دیا ہے، اور رات کے ساتھ من خیفت نہیں لگایا، فرشتوں کے ساتھ من خیفت لگایا ہے۔ اصل میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے بجلی تسبیح کرتی ہے خدا کی حمد کے ساتھ اور فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں خدا کی حمد کے ساتھ بوجہ اس کی خیفت کے۔ اگر یہ نہ ہو تو فرشتے پھر کچھ بھی نہیں کرتے۔ اگر ان دو افعال کو فرشتوں کی طرف منسوب نہ کیا جائے تو پھر فرشتے کچھ کرتے ہی نہیں، پھر آیت کی بےمانی ہو جائے گی من خیفت والی۔ یسبح الرعد والملائکۃ، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ ایک مضمون ہے، اور والملائکۃ من خیفتہ یہ دوسرا مضمون ہے، کیونکہ بجلی کے کڑکے تو بے جان ہیں، ان میں وہ خیفت کا مضمون آ ہی نہیں سکتا جو خدا کی شان کے ساتھ مروب ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اصل جو ہے وہ فرشتوں کی تسبیح و تحمید ہے، ان فرشتوں کی جو ان مضامین کو سمجھتے ہیں اور ان مضامین کو سمجھ کر ان کے دل بے انتہا مروب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ تسبیح کے گیت گاتے ہیں جو بالعمد تسبیح ہے، اور بجلیاں اور ان کے کڑکے
یہ بلا شعور ایک زبان حال سے تسبیح کر رہے ہیں. اگر یہ تسبیح نہ ہو تو تسبیح بالعمد بھی ممکن نہیں. اس لیے پہلے اس تسبیح کا بیان فرمایا ہے جو زبان حال سے جاری ہے. پھر اس تسبیح کے مضمون کو سمجھنے والے، اس حمد کے مضمون کو سمجھنے والے وہ بول پڑتے ہیں جو بجلیوں کی زبان بتا رہی ہے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور ان کے ذریعے جسے چاہے مصیبت میں ڈالتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور حال ان کا یہ ہے کہ خدا کی ذات میں جھگڑ رہے ہیں. یا وہ لوگ جن کو مصیبت میں ڈالتا ہے وہ خدا کی ذات میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ قادر و توانا ہی ہے جو ان کو بجلیوں کا نشانہ بنا سکتا ہے. وہ شدید المحال، اور وہ گرفت میں بہت سخت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس وقت کوئی خدا کے بارے میں بحثیں کرے، فضول لغو اجتہاد کرے کہ خدا نہیں ہے، اس وقت اس پہ بجلی گر جاتی ہے. ایسی صورت میں تو بجلیاں گرتی کبھی نہیں دیکھی گئیں. مراد سے یہ ہے کہ یہ سارا نظام دیکھنے کے باوجود وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، ان کا حال یہ ہے بیوقوفوں کا کہ اتنا عظیم الشان نظام قائم فرما دیا گیا ہے اور فرشتے بھی اس کو دیکھتے ہیں تو مروب ہو کر حمد کے گیت گاتے ہیں. ان بیوقوفوں کو نہیں پتہ لگ رہا کہ خدا کے بغیر یہ نظام جاری ہو ہی نہیں سکتا. یجادلون فی اللہ کا جو مضمون ہے یہ صرف بجلی کے نظام ہی سے قطعی طور پر لغو ثابت ہو جاتا ہے. اللہ کے بارے میں جھگڑنا ایسی حالت میں جب کہ آسمان پر یہ کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ بجلی کے کڑکوں کے ذریعے بڑے بڑے مطالب حل ہو رہے ہیں جو ان کے بغیر ناممکن ہیں. وہ پانی جو آسمان پہ چڑھ جاتا ہے وہ دوبارہ زمین پہ برس ہی نہیں سکتا اگر بجلی کے کڑکے نہ ہوں، اور بجلی کے کڑکے ہو ہی نہیں سکتے اگر یہ خدا تعالیٰ کا نظام نہ ہو جو ایک الگ استثنائی نظام ہے کہ جب بخارات اٹھیں گے تو بجلی بھی پیدا ہوگی محض اٹھنے سے. اور اگر اٹھنے والے بخارات کی بجلی مثبت ہے تو اپنے پیچھے وہ منفی بجلی چھوڑ کر جائیں گے، اور منفی بجلی سے لبریز پانی سے جب بخارات اٹھیں گے تو جب وہ اٹھیں گے تو منفی بجلی اوپر بھیجیں گے اور مثبت نیچے بھیجیں گے. تو بادلوں کی قسمیں ایسی ہو گئیں کہ کچھ بادل ہیں جو منفی بجلی کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ چارج ہوئے ہوئے ہیں، کچھ ہیں جو مثبت بجلی کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ چارج ہوئے ہوئے ہیں. اب یہ دو بادل جب ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہیں تو پھر ان کا جو پوٹینشیل ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں جو گھر میں بجلی ہوتی ہے کتنا پوٹینشیل ہوتا ہے اس کا؟ کتنا؟ کیا؟ 2؟ ہاں 220 240. یہاں یہ کیا چیز ہے 220؟ وولٹیج جو ہے وہی ہے پوٹینشیل، اور پوٹینشیل اصل میں ڈفرینس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ اگر ایک طرف 0 ہو تو دوسری طرف 220 درجے تک وہ بلند ہو گئی ہے. دوسری چیز یعنی جس طرح زمین سے آپ 220 فٹ چیز کو اٹھائیں تو گرائیں گے تو زمین پہ گرتے گرتے وہ بے شمار طاقت پیدا کر چکی ہوگی، اور جب گرے گی تو اس کی طاقت پھر وہاں پھٹے گی ساری. تو بجلی میں بھی اس طرح بجلی کی مختلف طاقتوں کو بیان کیا جاتا ہے. یہ 220 ہے، 110 ہے، اور 6 وولٹ اور 1.5 وولٹ جو ہمارے بیٹری کے سیل ہیں یہ 1.5 وولٹ ہوتے ہیں. ان کو آپ دونوں طرف سے ہاتھ میں پکڑ لیں، ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ لگتا.
लेकिन कुछ पता भी नहीं, कुछ भी नहीं होता बिल्कुल। इस तरह जैसे यहाँ इतनी सी जगह से यूं गिर जाए कोई आदमी, उसको चोट क्या लगनी, उसमें ताकत नहीं बनी होती, लेकिन छत से गिरे फिर समझ आएगी, और मीनारे से गिरे और आसमान से गिरे, तो ये आसमानी बिजली आसमान से गिरती है और इसकी वोल्टेज बाज़ दफ़ा कई मिलियन तक हो जाती है, और दरमियान की फिजा उसको रोक नहीं सकती फिर, क्योंकि ये जो हमारी 220 वोल्टेज, तो पतली सी भी इंसुलेशन इर्द गिर्द हो जाए, रबड़ की पतली लहर आ जाए तो उसको फलांग नहीं सकेगी। लेकिन इसमें अगर आसमानी बिजली हो तो दीवारें फाड़ के निकल जाएगी, नामुमकिन है उसे आप समेट सकें। तो जब बादल जरूरी नहीं कि आपस में मिलें, जब वो मुख्तलिफ सिमतों, मुख्तलिफ चार्ज वाले बादल जब एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, तो एक बिजली जो भरा हुआ बादल है वो मुस्बित अगर वो है तो मनफी की तरफ वो बिजली भेजेगा, और असल में मनफी है जो इलेक्ट्रॉन्स वो मुस्बित की तरफ जाते हैं। मगर ये कहने के तरीके हैं, ये याद रखें कि एक मुस्बित एक मनफी, इन दोनों के दरमियान बड़ी ताकत के साथ ताकत का इंतकाल होगा। वो जो ताकत का इंतकाल है वो फिजा में जहां ऊपर कुछ भी मिट्टी के जर्रे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो हमें नजर ही ना आ सकता अगर बीच में कोई जर्रात ना होते। वो जर्रात जलते हैं ना दिखाई देने वाले, और या पानी के कतरों को आग लगा देते होंगे। जो भी सूरत है, गैसों को जलाते हैं या जर्रात को, बिजली के कड़के इतनी गैर मामूली ताकत से एक दूसरे पर लपकते हैं कि बीच की फिजा जल उठती है, और उसको हम बिजली कहते हैं। और फिर बिजली के जो रास्ते बनते हैं वो क्या बताते हैं आपको, बिजली सीधी तो नहीं गिरती, वो फिर रास्ते बनाती है, उसकी जुबानें लपकती हैं, कोई इस तरफ से कोई उस तरफ से। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एक कानून है कि अगर एक चीज दूसरे की तरफ जाएगी तो आज खुद वो रास्ता बनाएगी जो सबसे कम दुश्वार है, और जो ज्यादा दुश्वार है उसको छोड़ देगी। तो कहते हैं पानी नीचे की तरफ बहता है, और जब बहता है तो सीधा तो नहीं जाता, कोई थोड़ी छोटी पहाड़ियां मामूली मामूली बनी होती हैं, उनको छोड़कर वो दाएं बाएं से निकलकर वो सबसे आसान रास्ता बनाता है। ये कानून कुदरत है। तो बिजली के कड़के बता रहे हैं कि आसमान में हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, मगर रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं। कुछ ऐसा फिजा है जो बिजली को कबूल करने के लिए तभी जोश नहीं रखती, उसको कहते हैं इंसुलेटेड। इंसुलेशन की ताकत है, जैसे लकड़ी है, लोहे में है ताकत बिजली को कबूल करके इजाजत देना कि मुझ में से गुजर जाओ। बाज मादे हैं जो इजाजत नहीं देते, तो उस ऊपर की फिजा में भी कुछ न कुछ मादे मौजूद हैं। कुछ ऐसे हैं जो इजाजत नहीं देते बिजली को, और बिजली के पास इतना वक्त नहीं इतनी ताकत से बरसे और उनको जला के निकल सकती है। मगर जब साथ निस्बतन आसान रास्ता मौजूद है जहां इजाजत देने वाले हिस्से हैं, तो फिर खुद ब खुद कभी इधर से लपकती है, कुछ इधर से लपकती है, उसकी जुबानें पैदा हो जाती हैं, 4-5 दफा जुबानें बाज़ दफा चमकती हैं। और इस निज़ाम के से पानी का उतरना वाबस्ता है, क्योंकि जब बिजली की लहरें बुखारात में से गुजरती हैं तो उनको वो हिस्सा बुखारात का जो भारी हो उसको वो मुंजमद करती हैं, जो पतला हो उसको मुंजमद नहीं करती। अब ये भी वजह है जो सहाबत से काल फरमा दिया है। कुरान करीम के अल्फाज, उनका चुनाव इतने मरबूत हैं हैरत अंगेज तौर पे कि एक की तरफ तवज्जो ना हो तो अगले की भी नहीं समझ आएगी। वो बादल जिनमें बुखारात अपनी बारीक सूरत में है, बहुत ही मॉलिक्यूलर सूरत में है, उनसे बिजली जितनी मर्जी गुजर जाए वो इकट्ठे होकर बरस सकते ही नहीं। वो बुखारात जो कसीफ होकर कोलाइडल बन चुके हों सोल्यूशन। कोलाइडल का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स 4, 5, 8, 10 या ज़्यादा या 100, 1000 वो एक दूसरे से पहले ही जुड़ चुके होते हैं।
اور یہ جو دباؤ ہے یہ پہاڑوں کی روک سے اکثر پیدا ہوتا ہے. تیزی کے ساتھ بادل جا رہے ہیں، آگے پہاڑوں نے روک دیا، تو جس طرح کراؤڈ بھاگ رہا ہو، آگے دیوار آ جائے تو سب آپس میں ایک دوسرے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ گرنے لگ جاتے ہیں، اسٹیمپیڈ ہو جاتی ہے، بعض کچلے جاتے ہیں نیچے. تو اس طرح ان کے جو ذرات ہیں پانی کے وہ میکینیکلی ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو جاتے ہیں. پیچھے سے ہوا کے دباؤ ہیں اور آگے پہاڑ کھڑے ہیں، اور اس وقت اگر کولائڈل حالت میں بجلی گرے، جب یہ ثقال ہو چکے ہوں، تب پانی بنتے ہیں، ورنہ نہیں بن سکتے. تب برف بنیں گے، ورنہ نہیں بن سکیں گے. تو وہ جو بجلی گزرتی ہے وہ منجمد اس طرح کرتی ہے جیسے آپ کو 220 کی وولٹ، خدا نخواستہ آپ کو نہیں، مطلب ہے کہ جس کو لگے اس کو 220 کی وولٹ بھی لگے تو سارا جسم دہی بن جاتا ہے، خون کی دہی. تو اس طرح خدا آسمان میں دہی بنانے کے لیے، یعنی پانی کی دہی بنانے کے لیے بجلی کی لہروں کو استعمال فرماتا ہے. اور جتنا بڑا پھیلا ہوا نظام ہے وہاں کو 6 وولٹ کے سیل تو نہیں کام آ سکتے، اتنا بے شمار کام ہے. وہاں ہائی وولٹیج کی بجلیاں ہی ہیں جو یہ کام کر کے دکھاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کام کرتی ہیں. پھر کسی کو پتا ہے؟ اگر تسبیح اور تحمید کا مضمون سمجھنا ہے تو پھر پتہ ہونا چاہیے. یہ اوزون بنا دیتی ہیں اور کھاد بناتی ہیں. ایک دن میں جو بجلی کے کڑکے پہاڑوں پر کھاد بنا رہے ہیں وہ سارے سال میں ساری دنیا کے کارخانے مل کر بھی نہیں بنا رہے، جو آرٹیفیشل مینورنگ کے لیے دیتے ہیں. کیونکہ یہ جو کڑکے ہیں یہ بجلی کے آکسیجن نائٹروجن وغیرہ جو بھی فضا میں ہیں ان پر اتنی جب بجلی بڑی گرتی ہے تو ان کو پارا پارا کر کے آئونائز کر دیتی ہے، اور پھر وہ دوبارہ جڑتے ہیں اور اس سے پھر وہ گیسیں پیدا ہوتی ہیں. جب وہ پانی میں تحلیل ہوں تو ایمونیا جو کھاد کا بہت ایک بڑا ذریعہ ہے، ایمونیم سلفیٹ بن جائے گی، کچھ اور ایمونیم کی قسمیں ایمونیم نائٹریٹ بن جائے گی، وہ پھر پانی کے ساتھ پہاڑوں پر برستی ہے. اور وہ پھر دریاؤں میں تبھی کہتے ہیں دریاؤں کا پانی بڑا زرخیز ہوتا ہے. وہی کھاد پانی میں بہتی ہوئی پھر کھیتوں تک پہنچتی ہے، اور اسی کی وجہ سے اوپر پہاڑوں پر روئیدگی پیدا ہوتی ہے. اگر سوکھا پانی ہو، خالی پانی، تو پہاڑوں پر کچھ بھی نہ ہوگے. کیونکہ پہاڑوں پر پانی برسنے کا ایک نقصان بھی ہے کہ وہ سب کچھ بہا کے نیچے رہ جاتا ہے. تو ہر دفعہ پانی تازہ کھاد مہیا کرتا ہے پہاڑوں کو، اور یہ بھی بجلی کی وجہ سے ہے. پھر اوزون گیس بنتی ہے. اوزون گیس وہ ہے جو اگر زیادہ دیر تک رہے تو خطرناک ہے، زندگی کو ہلاک کر سکتی ہے، مگر چند لمحے کے لیے اس کا آنا جانا جو ہے وہ ساری فضا کو ہر قسم کے جراثیم اور گندگی سے پاک کر دیتی ہے. تبھی جب بادلوں کی ہوا آتی ہے نا، بڑی تازہ ہوا ہے، بڑی مزدار سے، وہ کیا چیز ہے آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اس میں اوزون ملی ہوتی ہے. اور اوزون ہی ہے جو فضا میں وہ تازگی پیدا کرتی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ فضا میں وہ کچھ بادل ہیں، کچھ نمی ہے، وہ لہریں ہیں جس سے جو بارش کے ساتھ آیا کرتی ہیں. وہ احساس فرحت دراصل اوزون سے پیدا ہوتا ہے. یہ مراد نہیں کہ فرحت کو احساس اوزون کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کا ایک احساس فرحت ہے، ٹھیک ہے، وہ اوزون کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ان فضاؤں میں. تبھی پہاڑوں پر اوزون چونکہ اکثر اپنا عمل دکھاتی رہتی ہے، اس لیے پہاڑوں کی فضائی اور ہے. آپ پنڈی سے بیٹھ کے مری جائیں، وہاں اترتے ہی سانسیں کہ بڑی واہ واہ کیا بات ہے. تو وہ کیا بات ہے وہ پتہ ہی نہیں کہ وہ بجلی کے کڑکوں کی وجہ سے ہے. تو یہ آیت جو ہے اس کے بعد خیفت پیدا ہونا اس مضمون کو سمجھے بغیر ہو نہیں سکتی.
اور آپ وہ ملائکہ ہیں جنہوں نے پھر تسبیح بھی کرنی ہے اور حمد بھی کرنی ہے. اس لیے میں نے وقت لے کر آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، حیرت انگیز ایک نظام ہے. اور اس کے باوجود اسی نظام کے ساتھ بعض لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. جو موسلادھار بارشیں ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی بہا کے لے جاتی ہیں، بڑے بڑے ڈیمز کو بھی. مگر وہ لوگ ہیں جو بے عقل لوگ ہیں، جن کو خدا تعالیٰ اسی نظام کے ذریعے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے. فلا مرد لہ، پھر ان کو بچانے والا اور کوئی نہیں. اور اس کے باوجود دیکھ لیں وہم یجادلون فی اللہ ہے. صرف یہ ایک نظام آپ دیکھ لیں، کسی میں ایک ذرہ بھی عقل ہو تو اس نظام کو دیکھنے کے بعد خدا کی ہستی کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نظام جو ہے مربوط ہے اور استثنائی صورتیں رکھتا ہے، ایسے قوانین رکھتا ہے جو عام حالات میں نہیں ملتے. وہ صرف پانی کے اٹھنے اور اس کے اکٹھا ہونے اور اس کے برسنے سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہماری غذا صرف پانی سے نہیں بنتی بلکہ اور بھی چیزوں سے بنتی ہے، مگر یہ پانی غذا کے سامان ساتھ لے کر آتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ جو حضور جو باقی زمین ہوتی ہے مثلا جہاں یہ بارش والا پانی نہیں برستا، یہ کر کے اس میں بھی کھاد کا انتظام نہیں، کر کے پانی میں اوپر کھاد بناتے ہیں، اوپر کی فضا میں. مگر پانی یہاں نہ پہنچے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی نہ پہنچے؟ جتنا پانی ہے آسمان سے ہی برستا ہے. زمین والا پانی تو دھوکہ ہے ایک. آسمان کا پانی نہ برسے تو نیچے غائب ہونے شروع ہو جاتا ہے. سمندر سے پانی اٹھانے کا نظام یہ حیرت انگیز نظام ہے جس کا اس سے تعلق ہے. کتنا بڑا کاروبار ہے یہ. روزانہ سمندر سے بے شمار پانی اٹھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ پھر آپ کے لیے مفید بن کر اترے اور پھر اس سے آپ کی زندگی کا نظام چلے. اور کوئی شور نہیں، کوئی آواز نہیں، سوائے اس کے کہ بجلی کے کڑکے وقت تھوڑی سی آواز آتی ہے، ورنہ خاموشی سے سارا ہر وقت ہو رہا ہے کام. اور اٹھتا ہے تو دوسرا اس کا نظام ہے پیوریفیکیشن کا. وہ یہ ہے کہ ہر قسم کے جو گند ہیں پانی کے اندر وہ ان کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور صاف ستھرا اٹھتا ہے. اور نمکیات سمندر کی سمندر ہی میں رہنے دیتا ہے. اگر وہ بھی لے کر اٹھتا تو بعید نہیں تھا. بہت سے فیومز ہیں جو اپنے زہر لے کر اٹھتے ہیں. ذرا سے بھی وہ کسی ایسی جگہ لیبارٹری میں آپ جائیں جہاں نائٹرس فیومز ہوں، نائٹرک ایسڈ کی پیدا کردہ فیومز ہوں، تو خوفناک پنجنٹ ہوتے ہیں. وہ سانس نہیں لیا جا سکتا. اور اکثر چیزوں میں فیوم ساٹھ اٹھتے ہیں، ورنہ بدبو کیوں ہو، خوشبو کیوں ہو. مگر پانی کا عجیب نظام ہے، یہ سب گندگیاں سب ملاوٹیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے. اور اتنی پیوریفیکیشن کا نظام، اور پھر اس کی ٹرانسپورٹ کا نظام، اور ٹرانسپورٹ کے نظام کے لیے ہواؤں کو چلانے کا نظام، اور پھر ان کو روکنے کے لیے پہاڑوں کا نظام، اور اوپر چڑھتے ہی نہ چلے جائیں، اس روکنے کے لیے کہاں تک جائیں اور آگے نہ چلیں، اس کا الگ نظام. تو یہ وہ نظام ہے جس کے بعد کسی دہریت کا کوئی شائبہ تک باقی نہیں رہنا چاہیے، مگر ان کے سوا جو پہلے کفر کرتے ہیں پھر ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں.